بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ٹائٹل ہے بڑا پن، اور آج تاریخ ہے 27 اکتوبر 2024۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے لڑکے شہزادہ سلیم کی شادی جے پور کے راجا بھگوان داس کی لڑکی سے کی تھی۔ اس سلسلے میں اکبر خود بارات لے کر جے پور گیا۔ نکاح کے بعد جب دلہن کا ڈولہ باہر نکلا تو راجا بھگوان داس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، مار چیری تھار گھر کی باندھی، ہم باندھ غلام رے، یعنی ہماری لڑکی آپ کے گھر کی کنیز ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ یہ سن کر اکبر تڑپ اٹھا، وہ بے تابانہ کھڑا ہو گیا اور راجا بھگوان داس کو گلے لگا کر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہے، تھار چھیری مار گھر کی رانی، تم صاحب سردار رے، یعنی تمہاری لڑکی ہمارے گھر کی رانی ہے اور تم ہمارے سردار ہو۔ یہ کہہ کر اکبر نے دلہن کے ڈولے میں خود کاندھا لگا دیا۔ اس کے بعد ساری فضا ہی دوسری ہو گئی۔ تمام شہزادے اور امراء دوڑ پڑے، ہر ایک دلہن کا ڈولہ اٹھانے میں سبقت کرنے لگا۔ کچھ دور تک یہ لوگ ڈولہ لے کر چلتے رہے، اس کے بعد اس کو کہاروں نے سنبھالا۔ خلیفہ ہارون رشید کا قول ہے کہ شریف آدمی وہ ہے جو اپنے سے بڑے کو دبائے اور چھوٹے سے خود دب جائے۔ اکبر کا مذکورہ واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ اکبر ایک بے حد بلند فطرت انسان تھا، اگرچہ وقت کے علماء کے غلط کردار نے اس کو بگاڑ دیا۔ جو لوگ پست طبیعت کے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ طاقتوروں کے ساتھ اخلاق برتتے ہیں اور جس کو کمزور پاتے ہیں اس کو ذلیل کرنے لگتے ہیں، مگر اونچی طبیعت والے آدمی کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ دو قسم کا اخلاق برتے، وہ ایک کے مقابلے میں کچھ ہو اور دوسرے کے مقابلے میں کچھ۔ وہ ہر حال میں سچائی کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، وہ ماحولیت کے سامنے بھی اسی طرح جھکتا ہے جس طرح قوت کے سامنے۔ وہ کمزور کا بھی اتنا ہی لحاظ کرتا ہے جتنا طاقتور کا۔ اس کا کردار اصول کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ لالچ اور خوف کے تابع۔ مولانا وحید الدین خان۔ آرٹیکل فنش۔ اس آرٹیکل سے میری لرننگ ہے، یہ لاسٹ والی جو لائن ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ لگی، کہ اس میں بہت ہی اہم بات ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے جو اصول سے کوئی کام کرے، اور دوسرا ہوتا ہے انسان خوف سے یا پھر طاقت کے زور پہ یا کسی اور اپنے انٹرسٹ کے تحت کرے۔ تو یہ اخلاق اور معاملات دونوں میں ہی ہوتے ہیں اس طرح سے کہ ہمارا جو پرسنالٹی ہوتا ہے، ہمارا جو کریکٹر ہوتا ہے، اگر وہ بہت ویک ہے، یعنی ہمارا جو پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، تو ہم لوگ کیا ہے اصول کی بھاشا نہیں سمجھتے ہیں، ہم لوگ کیا ہے پھر زور کی بھاشا، جبر کی بھاشا یا پھر اپنے انٹرسٹ کی بھاشا سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ کورونا میں ہوا تھا،
جب لوگوں کو کہا جا رہا تھا اصول کی بنا پہ کہ آپ لوگ ماسک پہن لو، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے مانا ہی نہیں، مذاق بنا رہے تھے، جوک آ رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا، لوگ ہنسی مذاق لے رہے تھے۔ لیکن صحیح معنوں میں جب پھیلنے لگا تو پھر کیا ہے، جب پولیس نے لاٹھی چارج کیا، ایسے لوگوں کو پنش کرنے لگے اور ویڈیوز وائرل ہونے لگ گئی، تب آٹومیٹکلی یہ دیکھنے کو ملا کہ سب اب لوگ ماسک لگا کے جا رہے ہیں۔ تو سوسائٹی کیا ہے، اصول کی بنا پر بات نہیں مان رہی تھی، لیکن جب پولیس نے زور لگایا تو سب لوگ کرنے لگے۔ یہی چیز ٹریفک کے معاملے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں ہم کو ٹریفک پولیس والا نہیں ملتا ہے وہاں آپ دیکھو کہ کیسے لوگ فالو نہیں کرتے ہیں، لیکن وہیں پولیس کے ڈر سے لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ورلڈلی افیئرس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن خدا کی نظر میں ایک وہ انسان ایک اونچا انسان نہیں ہے کہ جس کا کیریکٹر اتنا ویک ہو، کیونکہ قرآن میں جو جنت کو اتنی اچھی اچھی جگہ کا نام بتایا گیا ہے، خدا کا پڑوس یا پھر سچائی کی سیٹ یا پھر جنت کے بارے میں اتنا سب کچھ ہے، تو وہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا آج کہ کیا ہم جیسے لوگ یا اس سوسائٹی کے جیسے لوگ بسائے جانے کے قابل ہے، ڈیزرونگ ہے، جو لوگ اصول کی بنا پہ چیزوں کو نہیں جانتے ہیں اور کوئی طاقت کے زور پہ اگر ان کو کوئی بات منوائی جائے تو وہ مان لیتے ہیں۔ تو ایسے کریکٹر والے لوگ ایسی جگہ پہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم کو جب ہم صرف ورلڈلی میٹرز میں دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ بہت چیزیں ہلکی لگتی ہے کہ ہمارا تو کام بن جاتا ہے، کام بن رہا ہے، لیکن شخصیت کے اعتبار سے یہ بہت ہی زیادہ ویک شخصیت کو ڈیولپ کرتا ہے کہ ہم لوگ کیا ہے، اصول کے تابع نہیں ہوتے ہیں بلکہ زور یا طاقت کے تابع ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے جو انسان کو سب سے بڑی کوالٹی دی ہے وہ عقل کی ہی دی ہے کہ ہم عقل کا استعمال کر کے اپنی شخصیت کو ڈیولپ کریں۔ تو بچپن میں جو گاؤں میں جاتا تھا تو وہاں دیکھتا تھا جو بھینس ہوتی تھی تو وہ کھیتوں میں چلی جاتی تھی، ادھر ادھر راستے سے بھٹکتی تھی، تو جو اس کو چراتا تھا وہ اس کو ڈنڈے مار کے سیدھی لائن میں کر دیتا تھا۔ تو تبھی میں اسی مثال کو سوچا کہ یہ بھینس کے پاس تو ایسی عقل نہیں ہے تو وہ ایسا کر رہی ہے، لیکن دیکھا جائے تو انسان بھی سیم یہی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہے، اصول سے نہیں مانتے چیزوں کو۔ جیسے ٹریفک میں بھی میں جاتا ہوں تو جہاں ٹریفک والا دیکھتا ہوں ادھر ادھر نہیں ہے تو پھر نکل لو، تو یہ چیز کام تو بنا دیتی ہے لیکن بہت ہی غلط شخصیت بناتی ہے، کمزور شخصیت بناتی ہے، جو کہ دنیا میں تو اس کا چل جائے گا لیکن آخرت میں شاید خدا کی نظر میں ایسی شخصیت ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ تو اس آرٹیکل سے میری یہی لرننگ ہے کہ ہم کو اصول کے تابع شخصیت بننا چاہیے، تو ہی وہ ایک گریٹ شخصیت بنے گا، ورنہ اس کی خدا کے سامنے بہت ہی ہلکی پھلکی شخصیت بنے گی۔ جی جی حسیب بھائی، آپ اپنی لرننگ۔ ہاں، السلام علیکم۔ جی یہ وعلیکم آرٹیکل السلام۔ پورا جو ہے اخلاق پہ مبنی ہے، جس کے اخلاق جو ہے اعلیٰ معیار کے، ظرف اعلیٰ معیار کا ہے، اس کی کردار بنانے کے واسطے، اس کا جو ہے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے یہ آرٹیکل ہے، بڑا پن جو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان ہے کہ ہم میں سے وہ اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو ہم لوگ جنرلی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کچھ جو ہے مذہبی ریچول کرنے سے جو ہے ہمارا کام ختم، یعنی ہم جو ہے مذہبی بن گئے، یعنی تو ہم اللہ کے قرب حاصل کرنے کے قابل بن گئے، ایسا سمجھتے ہیں۔ مگر سب سے بڑا کردار انسان کا جو ہے اخلاق ہے۔ اخلاق سے جو ہے انسان نکھرتا ہے اور جو ہے یہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی اگر پہنچنا ہے تو اس کے اعلیٰ اخلاق ہے۔
اللہ کو سب سے زیادہ عبادتوں میں سب سے زیادہ جو ہے چیز ہے، یا جو قربت میں سب سے زیادہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ یہ بھی اخلاق کے دائرے میں آتی ہے کہ ہم جتنے زیادہ جو ہے لوگوں سے ہمبل رہیں گے، اخلاق سے رہیں گے، اور جو ہے لوگوں میں جو ہے اپنا ظرف بڑا کر کے رہیں گے۔ ظرف سے مراد جو ہے اپنے تھوڑا سا ہم اپنے کو پہنچ بھی گیا تو مگر ایک طرفہ طور پہ جو ہے لوگوں کو اگر معاف کرتے رہیں گے اور ایک طرفہ طور پہ لوگوں کو جو ہے یہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کا اجر رکھا ہے، اور جو ہے مرنے کے بعد میں بھی انشاءاللہ جو ہے اس کا بہت بڑا قرب حاصل ہوں گا اللہ کے یہاں آخرت میں۔ وہ بولتے نا کہ جھک کے ملنا، ایک شعر ہے، جھک کے ملنا بھی بڑی کرامت ہے، اس سے لوگ مرید ہوتے ہیں۔ یعنی جھک کے ملنا یعنی تو اپنے آپ کو جو ہے زیرو ظاہر کرنا، اپنے آپ سے جو ہے تھوڑا سا کمتر یہ کر کے لوگوں کو فوقیت دینا، اس سے اپنا وقار کم نہیں ہوتا بلکہ اپنا وقار اور بڑھتا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے، اور لوگ ہمارے مطیع اور مرید ہو جاتے ہیں۔ یعنی مرید سے مراد ایسا کوئی یہ نہیں، مطیع ہو جاتے ہیں، اپنے جو ہے اپنے اخلاق کی گرویدہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ میاں، جیسے وہ بوڑھی کا واقعہ ہے کہ جو ہے اپنا کچرا جو مطلب بوڑھی جب شہر سے جا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا سر پہ اس کا سامان لے کے لاد کے جا رہے تھے، تو وہ اعلیٰ اخلاق کی میاں یہ ہے اور بڑا پن ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے غلط بات کہہ رہی تھی، جو بھی کہہ رہی تھی، تو جو ہے اس کے علاوہ اس کے وہ ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کا بڑا پن ایسا تھا کہ بھائی وہ محمد تو میں ہوں جو تو تم چھوڑ کے جا رہے، جیسے آپ کو حدیث معلوم ہے۔ تو ایک اچھا انسان، سنجیدہ انسان، اور جو ہے خدا کی قربت اور معرفت پانے والا انسان جو ہے سب سے بہتر ہی وہ ہے جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور جس کا جو ہے میانہ روی ہو اپنے اخلاق میں، اور حق بولنے کا، حق ہمیشہ جو ہے حق بولنے کے جاستے تیار ہو۔ میرے کو تو اس سے سب سے زیادہ بہتر مثال انسانوں میں، مطلب ہم آج کل کے دور میں مجھے تو مولانا کی جو ہے مثال دکھتی، جو حق پہ انہوں ہمیشہ جو ہے کھڑے رہے، انہوں نہ کسی کی جو ہے پذیرائی کرے، نہ کوئی جو ہے عوام کی یہ کرے، بس جو حق تھا وہ جو ہے انسانوں کے سامنے جو ہے بیان کرے۔ تو ہماری لرننگ یہ ہے کہ ایک اچھا انسان اور اچھا جو ہے معرفت والا انسان بننے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق اور کردار کو جو ہے درست کرنا چاہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں، میری لرننگ تو یہی تھی۔ فیاض بھائی۔ جی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ بڑاپن عنوان کے تحت آپ دونوں نے اپنی لرننگ شیئر کی۔ صاحب صاحب نے بتایا کہ جو ہے اصول پسند رویہ ہی اصل جنتی شخصیت ہے، نہ کہ کسی کے سرویلنس میں کیے جانے والا عمل۔ جیسے مثلا پولیس کے سرویلنس سے آپ ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہیں تو یہ کوئی جنتی پرسنالٹی نہیں ہے۔ تو یہ بہت عجیب بات صاحب صاحب نے بتائی کہ ٹریفک رولز کو فالو کرنا آدمی کو جو ہے جنتی شخصیت بناتا ہے، جنت کا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہونے کی جو ہے اس کے اندر یہ سائن کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔
یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی لرننگ ہے۔ دوسرا آصف صاحب نے جو کہا کہ جو ہے اصول کے تحت نہ کہ مفاد کے تحت وہ والا رویہ، جیسے ہمارے مولانا وحید الدین خان صاحب کی مثال ہے۔ تو مولانا نے یہاں جس شخصیت کے حوالے سے آرٹیکل لکھا ہے، ہمارے ملک کا جو ہے وہ بہت ہی ٹاورنگ فگر ہے، شہنشاہ اکبر جس کو لوگ عام طور پر کہتے ہیں بادشاہ اکبر، ہمارے جو نیئرسٹ ہسٹری ہے ماڈرن انڈین ہسٹری کا ایک وہ ٹاورنگ فگر ہے شہنشاہ اکبر۔ بلکہ ہمارے ریٹائرڈ جسٹس سپریم کورٹ جسٹس مارکنڈے کاٹجو کہتے ہیں کہ میں جو ہے فادر آف انڈین نیشن مانتا ہوں شہنشاہ اکبر کو، اکبر بادشاہ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جس طرح مختلف مذہب کے لوگوں کا اپنا کلمہ ہے، تو میرا کلمہ یہ ہے کہ جو ہے انڈین نیشن کے فادر جو ہے وہ شہنشاہ اکبر ہیں، اور میں ان کے خلاف میں کوئی بھی ورڈ بھی سننا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں جو شہنشاہ اکبر کے خلاف بولتا ہے میں اس کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے جو ہے یہ کر دیتا ہوں، ڈیفرینڈ کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال شہنشاہ اکبر جو ہے واقعی ہماری ہندوستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی ٹاورنگ شخصیت رکھنے والے انسان ہیں، اگرچہ کہ علماء اسلام کو ان کی بہت ساری باتوں سے جو ہے اختلاف ہے، اور اختلاف ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کوئی آدمی چاہے کتنا ہی اچھا ہو، ہر اینگل سے وہ صحیح ہونا اس کا ضروری نہیں۔ لیکن جہاں تک نیت کی بات ہے تو شہنشاہ اکبر کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی کچھ، لیکن جو ہے ان کی نیت بہت ہی اونچی تھی۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو ہے اسلام کو یا کسی کو نقصان پہنچائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر کمیونل ہارمونی ہو، لوگ آپس میں پراسپرسلی ایکسچینج کریں، ملک کے اندر امن اور امان ہو، لوگ ایک دوسرے کے خیالات کو سوچے سمجھے ایکسچینج کرے۔ اس کے لیے ان کی وہ ساری کوششیں تھی۔ ہو سکتا اس میں کسی اینگل سے اہل علم کو اختلاف ہو، تو وہ تو اختلاف ہونا بھی چاہیے اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے مولانا کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایک بیدار مغز اور جو ہے اونچی طبیعت کا انسان تھا، کوئی پست ذوق انسان نہیں تھا وہ۔ علماء کے پست ذوقی کی وجہ سے اس کے اندر کچھ مذہب کے کسی معاملے میں مذہب بیزاری آئی، لیکن جو ہے وہ طبیعتاً ایک بہت ہی بلند پائے کا انسان تھا، اور تاریخ اس کی گواہ بھی ہے کہ وہ واقعی ایک بلند پائے کا انسان تھا۔ علماء، صلحاء اور مبلغین کا بڑا قدردان، اسی طرح دوسری کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ اس کا اعلیٰ کردار۔ بعد میں جب مسلمانوں کے اندر اس دور کے اندر تشدد پسندی آئی مذہب کے نام پر، تو انہوں نے جو ہے الولا والبرا، یعنی دوسری کمیونٹیز سے برات ظاہر کرو وغیرہ جیسی باتوں کو لے کر انہوں نے جو ہے مسلمانوں میں سختی پیدا کی، اور شرک و بدعت کے نام سے جو ہے میل ملاپ اور جو ہے انٹر کمیونٹی ریلیشن وغیرہ سب کو انہوں نے جو ہے ڈسٹرب کر دیا۔ کسی اور بات کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ میں بہت ساری ہیلتی چیزوں کو انہوں نے جو ہے بگاڑ دیا۔ اگر جو ہے مسلمانوں کے اندر واقعی دعوتی ذہن ہوتا، جو کہ امت مسلمہ کا اصل کام ہے کہ لوگوں تک جو ہے خدا کے پیغام کو شیئر کرنا، پہنچانا، اگر وہ ہوتا تو یہ جو ہے الولا والبرا اور اس قسم کی خلاف زمانہ عمل سے جو ہے وہ بچ پاتے۔ لیکن جو ہے چونکہ بصیرت نہیں تھی، علم تو تھا لیکن بصیرت سے خالی علم تھا، تو انہوں نے جو ہے دین کی تبلیغ کے نام پر مسلمانوں کو
بالکل ہی دوسری کمیونٹیز سے کٹ کر رہنے کی تعلیم دی، تو جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں اب کافی گلف اور دراڑ پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس دراڑ کو بھرنے کی جو ہے شہنشاہ اکبر کو بڑی فکر رہتی تھی، اور اس نے اس پر پوری زندگی کام بھی کیا اس نے، کہ لوگوں کے اندر جو ہے ہیلتھی ایکسچینج ہو، پیسفل کو ایگزسٹنس کی وہ اہمیت کو سمجھے، کیونکہ جو ہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے بلکہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ 4000 سال سے یہودی اور ان کے پڑوسی جو اس زمین کے واسی ہیں، 4000 سال سے لڑائی چل رہی ہے، لیکن کوئی کسی کو بھی آج تک کمپلیٹلی ختم نہیں کر پایا، لیکن جو ہے مسلسل لڑ رہے ہیں۔ اب آخری طور پر جو ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو ہے لڑ کر کسی بھی کمیونٹی کو، ریس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے۔ تو 4000 سال سے جو ہے اگر پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کو مانتے، جو کہ شہنشاہ اکبر نے کوشش کی، اور اسی طرح جو ہے انبیاء نے اس کی تعلیم دی کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے جو ہے ایمان والا ایٹیٹیوڈ اپنائے، جو چاہے جو ہے توحید کو نہ اپنائے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کو اجازت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی کمپلجن نہیں ہے۔ یہی اسلامک ایٹیٹیوڈ ہے کہ لوگوں کو جو ہے فریڈم آف تھاٹس دی جائے، فریڈم آف ایکسپریشن دی جائے، فریڈم آف بزنس دی جائے۔ یہ جو ہے انبیاء کی جو ہے اوپنلی تعلیم ہے، لیکن جو ہے ایک خاص اپنے ذہن کو ٹلٹ دے کر اس میں ایک خاص قسم کا کلر بھر کر جو ہے ہم دوسری کمیونٹیز سے الگ رہنے کو جو ہے اسلام کی تعلیم جو آج کل سمجھی جا رہی ہے، یہ ایک ہی مولانا کے الفاظ میں جو ہے اینیکرونزم ہے، ایک خلاف زمانہ حرکت ہے۔ خلاف زمانہ بھی ہے، وہ خلاف سنت بھی ہے، خلاف قرآن بھی ہے۔ تو بہرحال یہ آرٹیکل جو ہے ہمیں بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جو ہے اس طرح کا جو ہے پست کردار کہ لوگوں کو اسلام کے نام پر لوگوں سے کاٹنا، اصول کے بجائے جو ہے لوگوں کے اندر تشدد پیدا کرنا، دین کی اسپرٹ کے بجائے لوگوں کے اندر جو ہے کچھ ظاہری اپیرنس پر توجہ دینا، لوگوں سے کٹ کر رہنے کی تعلیم دینا، یہ جو ہے پست ذہنی کی علامت ہے، پست طبیعت ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اگر آدمی کے اندر اوپن مائنڈ ہوگا تو وہ جو ہے انبیاء کی طرح اسلام پر عمل کرے گا اور لوگوں کے ساتھ فلیکسیبلٹی کے ساتھ رہے گا۔ وہ لوگوں کو بھی اس بات کا موقع دے گا کہ وہ جو ہے اپنی چیزوں پر اوپنلی عمل کرے جو ان کا مذہب ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اسلام کو بھی سمجھے، اہل اسلام کے ساتھ رہے، جیسا کہ پوری تاریخ میں انبیاء نے کیا۔ تو بہرحال یہ آرٹیکل جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے۔ تو اس آرٹیکل کو پڑھتے ہوئے مجھے رسول اللہ کے جو ہے نا اصول پسندی کی بہت ساری باتیں یاد آئی، اور کچھ تاریخ کی مثالیں بھی یاد آئی۔ ایک دو مثال دے کر میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا۔ جب ہندوستان کے اندر برٹش رول تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس دور کا واقعہ ہے کہ کاندھلا ایک ٹاؤن ہے جو سہارنپور وغیرہ سے قریب ہے، کاندھلا جس کو کہتے ہیں۔ تو کاندھلا کے اندر وہاں کی جامع مسجد کی توسیع کا کام شروع ہوا انگریزوں کے زمانے میں۔ تو توسیع میں جو ہے ایک جگہ کو لے کر ڈسپیوٹ ہو گیا ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ ہندو یہ کہتے تھے کہ یہ مسجد کی جگہ نہیں ہے بلکہ ہماری مندر کی جگہ ہے، جس کو مسلمان ناجائز طور پر ہتھیانا چاہتے ہیں۔ تو مجسٹریٹ کے پاس، انگریز مجسٹریٹ کے پاس کیس گیا ہندوؤں اور مسلمانوں کا۔ تو مجسٹریٹ جو ہے ہندوؤں سے پوچھتا ہے کہ جو ہے تمہارے پاس اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو تمہارے حق میں بات کہہ سکے کہ یہ جگہ تمہاری ہے، تو میں اس کی بات مانوں گا۔ اسی طرح وہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ جو ہے مسلمان اگر کسی ہندو
गवाह को लेकर आए और वो ये कहें कि ये मुसलमानों की जगह है तो मैं मानूंगा। तो बहरहाल हिंदू कहते हैं कि जो है हमें मुसलमानों में किसी पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बुजुर्ग रहते हैं जो आलिम दीन है, मुसलमानों के मजहबी लीडर है, उनका नाम है मौलाना महमूद बख्श। मौलाना महमूद बख्श जो है वो जो है अगर ये कहें कि ये मस्जिद की जगह है तो हिंदू कम्युनिटी उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार होगी। तो मजिस्ट्रेट जो है अपने हरकारे को भेजकर मौलाना महमूद बख्श से कहता है कि जो है एक अहम मामले में जो है आपकी गवाही की ज़रूरत है, आप तशरीफ़ लाएं। तो मौलाना महमूद बख्श कहते हैं कि जो है मुझे किसी अंग्रेज़ का चेहरा देखना पसंद नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो अंग्रेज़ कहता है कि जो है हम इसका इंतज़ाम करेंगे कि जो है आप हमारा चेहरा ना देख सकें, हम जो है पर्दे के अंदर से आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो बहरहाल वो तैयार होते हैं मौलाना महमूद बख्श और जो है कांदला की उस मस्जिद के जगह के बारे में अदालत में हाजिर होते हैं। तो अदालत में जब उनकी हाजिरी होती है तो पर्दे के पीछे से मजिस्ट्रेट पूछता है मौलाना महमूद बख्श बताइए कि ये जो जगह जो मुसलमान कह रहे हैं कि मस्जिद की है और हिंदू कह रहे हैं कि वो हिंदुओं की मंदिर की है, तो आप क्या कहते हैं? तो मौलाना महमूद बख्श कहते हैं कि जो है मुसलमानों का दावा इस जगह को लेकर जो है बिल्कुल ही झूठ है और बिल्कुल ही गलत है। दरअसल ये हिंदुओं की जगह है, मुसलमानों की जगह नहीं है और उनका इस ज़मीन पर कोई हक भी नहीं है जो तौसी के तौर पर वो शामिल करना चाहते हैं। तो फैसला जो है अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट हिंदुओं के हक में देता है। तो सारे मुसलमान कहते हैं कि मौलवी ने मिल्लत को आज शर्मनाक कर दिया, शर्मसार कर दिया, जलील कर दिया हिंदुओं के सामने। इस तरह कहते हुए सारे मौलाना महमूद बख्श के खिलाफ अपनी बदजुबानी करते हुए वहाँ से मुसलमान निकलते हैं। लेकिन जो है इस उसूल पसंदी का अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट पर और उस गांव पर जो है बहुत अच्छा असर पड़ा। तारीख में है कि जो है उस गांव गैर मुस्लिम हजरात जो है उन्होंने इस्लाम की सदाकत को माना, इस्लाम को स्वीकार कर लिया और कहा कि जो है क्या इस्लाम वाकई ऐसा मज़हब है कि खुदा का डर, खुदा का खौफ उसमें सबसे बड़ी आला चीज़ है कि पूरी कम्युनिटी के खिलाफ एक आदमी तन्हा कैसे इस तरह खड़ा हो सकता है। तो इस तरह जो है मौलाना ने इस वाक़े को लिखकर कहा है कि मुसलमान जो है इस केस में हार गए, लेकिन जो है उसूल जीत गया। उसूल पसंदी जो इस्लाम ने सिखाई है वो इस्लाम की उसूल पसंदी जीत गई, जिसका असर ये हुआ कि कई वहाँ के ख़ानदान जो है इस्लाम की सदाकत का इतराफ़ किए उसके बाद। तो तारीख़ में ऐसी कई मिसालें हैं जिससे पता चलता है कि जो है उसूल पसंदी टफ होती है, लेकिन जो है नतीजतन वो बड़ी जो है फ्रूटफुल और जो है बड़ी खुशगवार होती है। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। मौलाना ने असबाक़ तारीख़ में एक और वाक़या लिखा है कि कोई खुरासान अफ़गानिस्तान का कोई बादशाह था, उसके किसी वज़ीर ने एक बुढ़िया की ज़मीन हथिया ली थी। तो बुढ़िया जो है दरबार में घूमती रही। असबाक़ तारीख़ मौलाना की जो लिखी हुई किताब है उसमें यह वाक़या है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई जो है उसकी रसाई नहीं हो रही थी अपनी ज़मीन को हासिल करने के लिए। तो एक दिन ये हुआ कि बादशाह जो है कहीं से गुजर रहा था इस बुढ़िया के खेत के पास से, वहाँ एक पुल था। पुल के पास जो है बुढ़िया ने बादशाह को जो है रास्ते में रोक लिया, उसके घोड़े को रोक कर उससे डायरेक्ट इतना ही कहा कि क्या तू मेरा फैसला इस पुल पर करता है या उस पुल पर तेरा फैसला खुदा करेगा, यानी दुनिया के इस पुल पर मेरे हक में इंसाफ का फैसला कर दे, वरना आखिरत के पुल सिरात पर जो है मैं तुझसे अपना हक लूंगी। ये सुनते ही जो है तारीख के अंदर आया कि वो वहीं अपने घोड़े से उतरता है और लोगों को हुक्म देता है कि इस बुढ़िया की खेत और ज़मीन को वापस कर दो। तो इस तरह के जो है उसूल पसंद लोग किसी भी कौम के जो है जिंदा अफराद होते हैं।
ایسے زندہ افراد سے ہی جو ہے کوئی قوم بنتی ہے. نیشن بلڈنگ کا مطلب یہ ہے سچائی بولنے والے باکردار لوگ. باکردار لوگ اگر کسی قوم کے اندر ایک اچھی تعداد میں ہو تو ہم کہیں گے کہ جو ہے اس قوم کی جو ہے نیشن بلڈنگ ہو رہی ہے، اس قوم کا جو ہے کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے ترقی کر رہا ہے. اگر اس کے اندر ایسے افراد ہی نہ ہو، دور دور تک دکھائی نہ دیتے ہو، جو سچائی کو بولنے کی ہمت رکھتے ہیں، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ قوم جو ہے گراوٹ کے، زوال کے جو ہے آخری کگار پر کھڑی ہوئی ہے. تو شہنشاہ اکبر کی یہ جو مثال یہاں دی گئی، ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ ایک بیدار مغز انسان تھا. جب بھگوان داس، راجا بھگوان داس نے ان سے کہا کہ ہماری لڑکی جو ہے آپ کے گھر کی غلام اور ہم جو ہے آپ کے غلام، تو شہنشاہ اکبر کی طبیعت کے خلاف یہ تھا کہ جو ہے اس کا سمدانہ جو ہے اس طرح عاجزانہ طور پر پیش آئے. تو اس نے جو ہے فوراً یہ کہا کہ نہیں، ایسا مت کہو، تمہاری بیٹی، ایسے کہو کہ جو ہے تمہاری بیٹی ہمارے گھر کی رانی اور تم جو ہے ہمارے سردار. تو پھر اس نے جو ہے ڈولے کو خود جو ہے اٹھایا بھگوان داس کی لڑکی کے یا اپنی بہو کے. تو لوگوں پر اتنا اچھا اثر پڑا کہ پورا ماحول ہی جو ہے کلرفل اور جو ہے پیسفل ہو گیا. جو ہمیشہ جو ہے راجاؤں مہاراجاؤں کے بیچ میں لڑائیاں چلتی ہے، تو وہ لڑائیاں جو ہے محبت میں اور جو ہے امن، شانتی اور ترقی میں تبدیل ہو گئی. تو ہمیشہ سے جو ہے بیدار مغز لوگ جو ہے اس طرح کے ایکشن لیتے ہیں جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ والوں کو جو ہے بڑا ہی برا لگتا ہے. ہم جو ہے رسول اللہ کی اس میں بھی دیکھتے ہیں، تو رسول اللہ کی ہسٹری میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ جو ہے رسول اللہ نے کئی شادیاں کی. تو ان شادیوں کے پیچھے جو ہے یہی مقصد تھا کہ جو قبائل، جو ٹرائبس جو ہے مسلسل آپ کے خلاف وار میں لگے ہوئے تھے، مسلسل جو ہے ایک چین آف وار چل رہی تھی، تو رسول اللہ نے جو ہے اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے مختلف اس طرح کے قبائل کی خواتین سے جو ہے اپنی یہ کی شادیاں کی اور جو ہے ان سے سسرالی رشتہ کیا. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے کسی بھی قوم میں اپنے سسرال، اپنے داماد پر، اپنی بیٹی کے شوہر پر جو ہے حملہ کرنا بہت ہی بدنیتی اور جو ہے انسانیت کے خلاف حرکت مانی جاتی ہے. تو بیدار مغز انسان جو ہے ایسے کریٹیو ڈیسیشنز لیتے ہیں اور جو ہے اس قسم کے ان کو جو ہے اجتہادات کرنے پڑتے ہیں. تو ان اجتہادات سے جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر امن اور شانتی کے واقعات جو ہے رونما ہوتے ہیں. اگرچہ کہ جو ہے ایسے واقعات ایکسیپشنلی کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے نتائج جو ہے بہت ہی دور رس ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بابصیرت سوچ، اس طرح کی مجتہدانہ تھنکنگ اور اس طرح کی کریٹیوٹی جو ہے کوئی بڑے مغز کے انسان ہی، بڑے سوچ کے انسان ہی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے صبر جو ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں. صبر اور ٹالرنس جو ہے انہی کو ملتا ہے جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. ذو حظ لوگ یعنی بڑے نصیبے والے لوگ، بڑی طبیعت اور بڑے بیدار مغز لوگوں کے جو ہے ذہن، ان کے معاملات، ان کے اجتہادات جو ہے عام روایتی سوچ، رواجی سوچ سے جو ہے وہ بالکل الگ ہوتے ہیں. اگرچہ کہ کسی اینگل سے اس کے اندر غلطیاں اور خطائیں ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے اس کے نتائج کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت ہی فروٹفل اور بہت ہی دوررس نتائج جو ہے برآمد کرتے ہیں. تو آج بھی جو ہے شہنشاہ اکبر کی دور اندیشی، اس کی سوچ اور جو ہے اس کی بیدار مغزی جو ہے اس کو سمجھنے اور اس کو مسلمان دوبارہ اپنانے کی ضرورت ہے. ورنہ جو ہے یہ سپریٹسٹ مائنڈ سیٹ، دو الگ الگ کمیونٹیوں کے بیچ میں کلاش اور جو ہے دین اور مذہب کے نام پر ڈرائینس مزاجوں کے اندر
اور جو ہے میل ملاپ کا خاتمہ اور ایک دوسرے سے دوریاں، یہ سب جو ہے الولا والبرا جیسے اصول کے ذریعے جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکتی. الولا والبرا اپنی جگہ ایک اصول ہے، اس کا اپنا ایک انطباق ہے، لیکن جو ہے اس کے علاوہ جو ہے تتغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان، یعنی حکم اور جو ہے آرڈیننس جو ہے حالات اور وقت کی نسبت سے ان کا اپلیکیشن جو ہے چینج ہوتا رہے گا، وہ ڈفرینٹ انداز سے اپلائی ہوں گے. ایک جگہ جو ایک بات اپلائی ہوتی ہے وہی بات دوسری جگہ اپلائی نہیں ہوگی، وہاں جو ہے کوئی دوسرا قاعدہ اور دوسری بات اپلائی ہوگی. تو ہمیں جو ہے دوبارہ وہی کریٹو تھنکنگ، وہی مجتہدانہ فکر، وہی براڈ ویژن کو اپنانے کی ضرورت ہے جو شہنشاہ اکبر اور ان جیسے بیدار مغز لوگوں نے جو ہے ہمیشہ اپنایا. انہوں نے جو ہے معاشرے کو امن اور شانتی کے راستے پر ڈالا تاکہ لوگوں کا آپس میں بڑا ایکسچینج ہو، لوگ آپس میں مبادلہ کر سکے اپنے خیالات کا اور ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ سکیں. تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہیلتھی انٹریکشن کی راہ پیدا کرے. مختلف کمیونٹیز کے بیچ میں جو دوریاں اور ڈسٹینس ہے وہ ڈسٹینس کم ہو اور وہ آپس میں ہیلتھی انٹریکشن اور ہیلتھی ایکسچینج کی طرف آئے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جی بلال بھائی. سیف بھائی آرٹیکل کو جسٹ پڑھا تھا میں نے، تو میں صرف فیاض بھائی کو سننے کے لیے آ گیا تھا. آپ لوگ کنٹینیو کریں ڈسکشن، لسنر رہتا ہوں آج. ہمارا ڈسکشن ہو گیا ہے. فیاض بھائی اس میں آرٹیکل میں مولانا نے ایسا کیوں لکھا کہ شہنشاہ اکبر کے مطلب اسپرٹ کو جو میں ٹرانسلیشن کیا اس میں ایسا آ رہا ہے کہ ان کے اسپرٹ کو ٹینٹ کیا اسکالرس نے، جبکہ ان کا تو لائف کا مطلب میکسیمم باتیں ایسی ہی ہیں، مطلب بڑے ہائی کردار کی باتیں پہنچی ہیں. تو یہ والی بات کیوں لکھی ہے مولانا نے؟ وہ جو ہے شہنشاہ اکبر کے جو ہے نا کچھ یہ بھی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہے اسلامک لحاظ سے. ایسا نہیں کہ وہ صحیح ہے، کوئی بھی انسان جو ہے کمپلیٹلی صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. ہم جو بات غلط ہے وہ غلط کہیں گے. جیسے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین جیسے کچھ الہی ایگزامپل بنا، جیسے کہتے ہیں کہ جو ہے نا دین الہی اچھا نام سے انہوں نے ایک دین ایجاد کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو ہو سکتا چونکہ وہ تو ایک پولیٹیشین تھے، کوئی اسلامک اسکالر تو نہیں تھے، تو اسکالرس کو جو ہے ان کے کسی کام میں جو ہے غلطیاں نظر آ سکتی ہے، لیکن جو ان کا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ نیک نیت تھے، وہ نیک نیت تھے اور جو ہے کریٹیو تھنکر تھے. ان کے اندر کریٹیو تھنکنگ بہت تھی. ان کی جو ساری سیاست کی جو کامیابیاں ہیں ان کی کریٹیو تھنکنگ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا اور لوگوں کے ساتھ اونچے ظرف کے ساتھ ملنا، یہی ان کی اصل تھی. ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی اور ہوتی ہی ہے غلطیاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے.